السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایسے کنٹری کی جسے صاف ستھرا رہنے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ یہ موناکو اور ویٹیکن سٹی کے بعد 23 کلومیٹر چوڑی اور 42 کلومیٹر لمبی دنیا کی تیسری چھوٹی اسٹیٹ ہے۔ گجر خان جتنا یہ چھوٹا سا ملک نیوزی لینڈ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا بزنس مین ملک ہے۔ حکومتی ریڈ کا یہ علم ہے۔ حکومت نے 2020 میں ماسک لگانے کا حکم دیا تھا اور وہ اب تک چہرے پر ماسک چڑھائے رکھے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کنٹری ہے جس کی 92% آبادی اپنے ذاتی گھروں کی مالک ہے اور حکومتوں نے انہیں گھر بنا کر دیے تھے۔ تمام شہریوں کے لیے ملٹری سروسز لازمی ہے، چنانچہ اگر آبادی 6 ملین ہے تو فوج بھی اتنی ہی ہے۔ یہاں مردوں کو لمبے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا کے ایماندار ترین لوگ ہیں، 5 پیسے بھی وصول کر کے رہیں گے اور 10 پیسے بھی واپس کر کے رہیں گے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 4 انچ جگہ بھی گھاس کے بغیر نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ سال کے 365 دنوں میں سے 170 دن بارش ہوتی ہے، یعنی ہر دوسرے دن بارش سسٹم کا کمال دیکھے نہ کوئی گٹر ابلتا ہے، نہ ہی کوئی وزیر لمبے بوٹ پہنے ڈرامے کرتا دکھائی دیتا ہے، نہ ہی مکھی مچھروں کی بنبناہٹ سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے ایسے مچھروں کی نسل تیار کر رکھی ہے جو مچھروں کی نسل کشی کا کام کرتی ہے۔ آپ کو اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس پبلک واش روم تک LCD لگی دکھائی دے گی۔ یہ لوگ 3 چیزیں بیچ رہے ہیں: امن، سسٹم اور ایمانداری۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، لہٰذا تمام دنیا کے کاروباری ادارے یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ یہاں سڑکیں بند نہیں دکھائی دیتی، کوئی کسی کو زبان کی بنیاد پر تنگ نہیں کر سکتا۔ آپ کریڈٹ کارڈ ٹچ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ ویزے سے لے کر ہوٹل تک ہر چیز آسان لیکن مہنگی ہے، مگر کوئی شخص اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ شاید اس لیے اس ملک کے زر مبادلہ $250 بلین تک پہنچ چکے ہیں، 215 بلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ نسل پرستی، غربت، ٹریفک، معیشت دنیا کے بہت سے ممالک کا اب بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ناقابل یقین سٹوری ہے۔ اس ملک کی یہاں انڈین، ملاوی، چینی اور بہت سے ممالک کے لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں نسل پرستی نہیں ہے۔ سنگاپور ایک جنوبی مشرقی ایشیائی جزیرہ نما ملک ہے جو ملیشیا کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی بندرگاہ ایشیا کی مصروف ترین بندرگاہ ہے اور یہ بقیہ جنوب ایشیا کے لیے ایک گیٹ وے کا کام کرتی ہے۔ پورا سنگاپور چاہے کچھے پہن کر چلتا دکھائی دیتا ہے، لیکن مسلمان اپنے پورے لباس کے بغیر دکھائی نہیں دیتے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا ہر روڈ اوپن ہے۔ آپ فٹ پاتھ پر سائیکل اور وہیل چیئر بغیر رکاوٹ چلا سکتے ہیں۔ اس کی سڑکیں سمارٹ روڈ ہیں جس پر ڈھونڈنے سے بھی سپیڈ بریکر نہیں نظر آتا۔ سنگاپور کوالٹی آف لائف میں سوئٹزرلینڈ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی کہ یہاں کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ یہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ لوگ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور جابز کے مواقع میسر ہیں۔ یہاں نیت، دیانت اور محنت کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی کسی کو رشوت نہیں دے سکتا، کوئی برا کام نہیں کر سکتا۔ نیت، دیانت اور محنت اور محنت، بس ان کاموں پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں سفارش کی بنیاد پر بھرتیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سسٹم کی حالت یہ ہے کہ آپ کسی بھی دفتر میں جائیں اور آپ کو کام کلیئر ہو کر آپ باہر نکلیں گے، لوگ آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کریں گے، اس قدر آپ کو عزت دیں گے، اور آپ اس عمارت سے اپنا کام کروا کر باہر نکلیں گے، آپ کو اس کام کے لیے دوبارہ نہیں آنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ پاکستان کی طرح آپ ایک بار گئے ہیں اور وہ کہیں گے کہ آج آپ کا یہ کاغذ کم ہے، آپ یہ والے مکمل کر کے لے کے آئیں اور آپ کا کام ہوگا۔ آپ ایک بار گئے ہیں تو آپ کو کام کر کے ہی وہ واپس بھیجیں گے، آپ کا ہر صورت میں کام کلیئر ہوگا۔ سنگاپور میں منسٹر آف اسٹیٹ کی تنخواہ امریکی صدر سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ یہ ملک اس قدر خوشحال ہے، اس قدر زر مبادلہ ہے کہ منسٹر آف اسٹیٹ کو تنخواہ امریکی صدر سے بھی زیادہ ہے، جو کہ ایک ترقی یافتہ ملک امریکہ ہے۔ اس سے بھی اس کے منسٹر آف اسٹیٹ کی تنخواہ زیادہ ہے۔
फितरत से इस कदर मोहब्बत करते हैं, फितरत दरख्त हरियाली वगैरह से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि ये दर्जनों दरख्तों को गोद लिए हैं। अपनी सारी दौलत, ये देखें हर तरफ हरियाली, दीवारों पर भी इन्होंने घास वगैरह के पौधे लगाए हुए हैं। और अगर किसी कोई 7 मंजिला बिल्डिंग भी है तो उसकी छत पर भी इन्होंने पार्क ज़रूर बनाया होगा। ठीक है, तो ये दर्जनों पौधों को गोद ले लेते हैं, अपनी सारी दौलत इनके लिए वक़्फ़ कर देते हैं। इनका बोटैनी गार्डन 150 साल कदीम है और ये इनका सकाफ़ती विरसा भी है। ये कचरे को जलाकर बिजली बनाते हैं और वेस्ट को एक जगह पर किसी ऐसी नकारा जगह पर इकट्ठा करके उसके ऊपर जंगल उगा देते हैं, यानी कि उसके ऊपर भी हरियाली कर देते हैं हर तरफ, और वेस्ट और इस पर जंगल बना देते हैं। यही इन मुल्कों की तरक्की का राज है। ऑक्सीजन पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जिसकी वजह से सारा सीज़न हर दूसरे दिन तकरीबन बारिश ज़रूर होती है। लोग खुशहाल नज़र आते हैं, कारोबार के अच्छे मौके मैसर हैं, और हुकूमती आर्डर की पाबंदी करते हैं। अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा को बात करता है तो उसकी हर सूरत में पाबंदी की जाती है, उसको ठुकराया नहीं जाता, उसकी हर सूरत में पाबंदी की जाती है। यही इन मुल्कों की तरक्की का राज भी है। ओके जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।